السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دینوی اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم بڑی کوشش سے پروگرام مرتب کرتے ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی اور ترویج کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کی بڑی مہربانی، الحمدللہ بیٹا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسلام معاشرے کے تمام افراد کو ایک دوسرے سے حقوق و فرائض سے جوڑ کر ایک مضبوط رشتے کو جنم دیتا ہے۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان معاشرے کے افراد پر کن کن اہم ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ دوستو، یہ بہت اہم بات جو بیٹا آپ نے ہم سے پوچھی ہے، اس حوالے سے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اسلام بنیادی طور پر انسانوں کو جوڑنے کے لیے، انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اس دنیا کے اندر خوبصورتی اور حسن اور رعنائی پیدا کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس مقصد کے لیے اسلام نے کسی آدمی کو بھی حقوق اور فرائض سے مبرہ نہیں کیا، کیونکہ حقوق اور فرائض کا ایک ایسا سسٹم ہے جس کو آج کل کے علوم کے حساب سے ہم سوکس بولتے ہیں یا شہریت کہتے ہیں۔ تو اسلام پہلا وہ بنیادی مذہب ہے یا دین ہے جس نے زندگی کے ہر پہلو کو ڈسکس کیا ہے اور ہر جگہ پہ ایک آدمی کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ حقوق حاصل کرنے کی جو ہے اس کو رعایت دی گئی ہے۔ چنانچہ امام مسلم علیہ رحمہ جو ہے ایک حدیث اس حوالے سے لے کر آئے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے 6 اعمال جو ہیں وہ مسلمان کو ایک دوسرے کے اوپر ان کا حق قرار دیا۔ حق سے مراد ہے کہ اگر ایک آدمی کے اوپر کوئی ایسی صورتحال ہے تو دوسرا کرے گا، اور اگر دوسرے پہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پہلا آدمی جو ہے وہ حق جو ہے اس کا ادا کرے گا۔ تو اس حوالے سے دوستوں میں آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے اور امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی صحیح میں اس کو بیان کیا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 6 حق ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تیری اس سے ملاقات ہو تو اس کو تہنیت کے طور پر السلام علیکم کہے، اور جب وہ تجھے کھانے پر بلائے تو کھانے پہ اس کے دعوت کو قبول کر کے اس کے گھر میں جائے، اور جب وہ تجھ سے کسی بات پہ خیر خواہی کا یعنی جیسے مشورہ مانگتا ہے اور خیر خواہی چاہتا ہے تو تیری ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، یعنی کہ نیک مشورہ دے اور اپنی دانست کے مطابق اس کو کسی غلط فہمی میں نہ ڈالے۔ اور جب وہ چھینک لے اور وہ الحمدللہ کہہ لے تو جو سننے والا ہے، جس نے چھینک سنی ہے اور اس کے الحمدللہ کو سنا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ اور اگلا عمل جو 5واں عمل ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے۔ اور چھٹا جو حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق متعین کیا ہے آپ نے مسلمان کے اوپر، وہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کو جائے۔ تو دوستو، اس حوالے سے ایک حدیث جو ہے وہ اور مقام پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ روایت ہے، اور اس میں 5 حقوق متعین کیے گئے ہیں، اور یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی صحیح میں لے کر ہیں۔ شیخان کی یہ حدیث ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی کہ جو امام بخاری اور امام مسلم حدیث لے کر آئیں تو اس حدیث کو دوستو ہم کہتے ہیں کہ وہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں باقی یہ سارے 6 اعمال میں سے صرف یہ خیر خواہی والا عمل جو ہے نہیں، باقی وہ 5 اعمال اس میں بھی ہیں۔ تو دوستو اب دیکھیں، یہ 2 حدیثیں 5 اعمال کو موقع کرتی ہیں، اور چھٹی حدیث امام مسلم نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں ایک چھٹا عمل ہے کہ جب وہ خیر خواہی کہے تو اس کی خیر خواہی کی جائے۔ تو دوستو اگر آپ ان سارے اعمال کے اوپر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیکھیں کہ اگر آدمی راستہ گزرتے ہوئے کوئی بات نہ کرے اور ایسی گزر جائے تو اس سے نامانوسیت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے اس کام کے لیے مسلمان کے اوپر واجب کیا ہے کہ جو مسلمان پہلے کرے گا تو اس کو سنت کا بھی ثواب ملے گا اور اس کو آغاز کرنے کا اس کو اجر ملے گا، اور جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی اسلام کا جواب نہیں دیتا تو وہ ایک فرض کی جو ہے نا نفی کرتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کے باقاعدہ اسلام کرنے کے جو مسلمان معاشرے میں جس طرح کے آداب ہیں، انشاءاللہ اس کا ایک ہم نے پہلے ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ اس کو اگر دیکھیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سلام کو کرنے کے کون کون سے احکامات ہیں۔
دوسری اہم بات جو دوستو اس میں کہی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آدمی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنی، عیادت تو اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ بیماری میں آدمی تھوڑا سا موت اس کو نزدیک آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو اور بہت سارے جسم کی تکالیف جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، تو اس میں مایوسی ذرا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی آدمی اس کو پوچھنے جاتا ہے تو اس میں حوصلہ بڑھتا ہے، اور جب لوگ اس کو تھوڑا سا تسلی دیتے ہیں تو اس کو اپنی بیماری سے لڑنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس طرح دوستو خیر خواہی کہنا کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایک معاملہ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے یا وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اور جس بندے کے پاس جاتا ہے تو اس کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ نیک مشورہ دے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کسی آدمی کے عیب بتانا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کے پاس رشتہ پوچھنے جائے کہ بھئی فلاں آدمی کے بارے میں مجھے صحیح معلومات دو، تو وہاں پہ آدمی پہ واجب ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے اخلاقی اعتبار سے یا کسی اور نقطہ نظر سے، تو اس بات کو اس بندے پہ بیان کیا جائے تاکہ وہ ایک صحیح فیصلے پہ پہنچ سکے۔ اس طرح دوستو جنازے پہ جانا، جنازے کے وقت ایک فیملی پوری کی پوری جو ہے کہ انتہائی صدمے میں ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں، ایک طرف تو وہ جنازہ جس کا پڑھا جا رہا ہے اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، لیکن اس سے بڑا جو فائدہ ہے وہ جو پیچھے ان کے لواحقین ہوتے ہیں وہ ایک غمزدہ پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جب آپ آتے ہیں اور ان کے ساتھ غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے ان کا حوصلہ بنتا ہے کہ وہ ایک اتنے بڑے صدمے میں تو ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمارے باقی بہن بھائی ہیں وہ ہماری مدد کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح سے یہ دوستو جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، یعنی کہ اگر آپ فردن کریں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو ایک آسان سی بات یہ ہے کہ یہ حق صرف ایک آدمی کا نہیں ہے، یہ ہے کہ جس کی جگہ اگر بیمار کوئی بھی ہوگا دوسرا جائے گا، اگر کوئی خیر خواہ کسی کو جائے گا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ تو یہ سارے معاملات ایک دوسرے کے اوپر واجب ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ یہ جو 6 حقوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ہمارے اوپر متعین کیے بطور امتی کے، اور ایک دوسرے کے مسلمان بھائی کے طور پہ ہمیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے اور آپس میں ہماری محبت جو ہے اس میں اضافہ ہو سکے۔ آمین۔ امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ لیٹسٹ ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔